اصل میں تمہارا اصل مقصد تھا بندگی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسانوں کو ہم نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں. بندگی صرف جو چند ظاہری عبادات ہیں ان کی حد تک محدود نہیں ہے. بندگی کا معنی یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے اور جس جگہ بھی کام کر رہا ہو وہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو. انسان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہے، بازار میں بھی مسلمان ہے، حکومت کے ایوانوں بھی مسلمان ہے، گھر میں بھی مسلمان ہے، دوستوں عزیزوں سے تعلقات قائم کرتے وقت بھی مسلمان ہے. اور ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھیج دی ہے. تجارت کرو تو کیسے کرو، گھر والوں کے ساتھ ملو تو کیسے ملو، حکومت کرو تو کیسے کرو. دنیا کی جتنی انسان کی حاجات ہیں اور جتنی دنیا کے اندر انسان کام کرتا ہے ان سب کے بارے میں روشنی عطا فرما دی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات میں. لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ نور آ گیا ہے. کون سا نور؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی سنت کا نور، آپ کے ارشادات کا نور، آپ کے قول و فعل کا نور، اور ساتھ میں کتاب مبین آ گئی ہے یعنی قرآن کریم. تو تمہیں اس دنیا کی ظلمتوں میں روشنی کہاں سے ملے گی؟ روشنی ملے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی ہدایات میں. لہذا تم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسوہ حسنہ ہے. تاجر ہو تو تجارت کس طرح کرو؟ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مضارب نے کی تھی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تجارت کی تھی. زراعت کرو، کاشتکاری کرو تو کیسے کرو؟ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. مزدوری کرو، ملازمت کرو تو کس طرح کرو؟ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو یہ ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس لیے عطا فرمایا کہ بھائی ہم تم سے صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہو. ہم یہ نہیں چاہتے، اگرچہ اصل مقصد تمہارا عبادت ہے، بندگی ہے، لیکن ہمیں تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ چلو 5 وقت آ جایا کرو نماز میں، اور رمضان میں روزے رکھ لیا کرو، 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیا کرو، اگر استطاعت تو حج کر لیا کرو، بس. باقی تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے. تجارت کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، سیاست کرو، حکومت کرو، لیکن یہ نہ کرو کہ یہ سارے کام کرتے وقت تم اپنے مالک کو بھول جاؤ، اپنی آخری منزل کو بھول جاؤ کہ مجھے آخر میں جانا کہاں ہے. اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے کسی بھی مشغلے میں ہو تم اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو یاد رکھو کہ مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں. اس کو نہ بھولو. لیکن تمہیں تو ہم نے چھوٹ دے دی تھی کہ جاؤ چلو کاروبار کر لو، جاؤ چلو کاشتکاری کر لو، جاؤ چلو ملازمت کر لو، جاؤ چلو نکاح کر لو، بیوی بچے بھی رکھو. یہ ساری باتیں کی جو ہم نے تمہیں اجازت دی تھی، تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ناجائز فائدہ کیا اٹھایا؟ کہ ساری دوڑ دھوپ تمہاری اسی ایک حد تک گم ہو گئی اور مجھے بھول گئے. تو تمہارے یہ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر یعنی ایک دوسرے سے زیادہ دولت، زیادہ راحت، زیادہ لذت حاصل کرنے کی فکر نے تم کو غافل کر دیا ہے.
یہاں تک کہ اسی حالت غفلت کی حالت میں قبرستان تک پہنچ جاتے ہو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا، باری طرف فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے یہ ہرگز تمہارے لیے نقصان فائدہ مند نہیں ہے. سوف تعلمون، زیادہ دور کا وقت نہیں ہے کہ تمہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا. کیا پتہ لگ جائے گا؟ کہ یہ ساری دوڑ دھوپ جو میں نے کی تھی یہ کچھ بھی نہیں ہے. ثم کلا سوف تعلمون، دوبارہ دہرایا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تمہیں مزید پتہ لگ جائے گا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اور کلا لترون الجحیم، آنکھوں سے دیکھ لو گے جہنم کو، ضرور دیکھ لو گے جہنم کو. اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ہم نے دنیا میں جو تمہیں نعمتیں دی تھیں، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں طاقت دی تھی، تمہیں رزق دیا تھا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں اپنے اہل و عیال دیے تھے، بیوی بچے دیے تھے، دوست احباب دیے تھے، تمہاری آنکھیں دی تھی، تمہیں کان دیے تھے، تمہیں ناک دی تھی، تمہیں ہاتھ پاؤں دیے تھے. یہ جتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ہماری دی ہوئی اس نعمت کو کہ تم نے کیسے استعمال کیا. یہ جو فرما رہے ہیں نا کلا سوف تعلمون، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مجھ جیسا عاجز بندہ نہیں کہہ رہا، یہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں کہ ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جن چیزوں کے اندر تم محو تھے، جن چیزوں کے اندر تم نے اپنی زندگی برباد کر رکھی تھی، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. آپ دیکھو ذرا انسان کی زندگی پر جو کتنے دور گزرتے ہیں، جب بچپن کا وقت ہوتا ہے قرآن کریم نے اس کو بھی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. ان الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تمہاری زندگی ذرا شروع سے دیکھو کیا تھی. جب بچے تھے چھوٹے سے تو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کیا چیز ہوتی ہے. جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جس کمرے میں پیدا ہوئے، اسی کو اپنا ساری دنیا سمجھتے تھے. اگر اس وقت کسی بچے سے کہا جاتا کہ یار تو جس چیز کو اپنی ساری دنیا سمجھ رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پوری دنیا تو 24,800 میل ہے، تو بچہ اس کو کہتا ہے مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اس کو کبھی خیال بھی نہ آتا کہ دنیا اتنی بڑی ہوتی ہے. اس وقت تو اپنی ماں چاہیے، اس کو دودھ چاہیے، بس اور کچھ نہیں. اور ذرا بڑا ہوا تو اب کھیل کود میں لگ گیا، اور کھیل کود میں وہ محو ہے، مزہ آ رہا ہے. کائے میں مزہ آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کوئی پکڑ گیا کسی کو، کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی جیت گیا، کوئی ہار گیا. جو جیت گیا وہ بہت خوش، جو ہار گیا وہ بڑا غم مغموم، میری دنیا لٹ گئی. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آتی ہے کہ ایک ہمارے بچپن میں ایسا کھیل ہوتا تھا، بالکل بچپن میں، کہ یہ سرکنڈے ہوتے تھے نا، وہ کسی ڈھالدار چیز پر ایسے نیچے بہاتے تھے، گراتے تھے. ایک ڈھال ادھر ہے، ایک ڈھال ادھر ہے. میں نے ایک سرکنڈا گرایا، دوسرے میرے ساتھی نے دوسرا سرکنڈا گرایا. جس کا سرکنڈا پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا، اور اس نے دوسرے کے سرکنڈے قبضے میں کر لیے. تو کہتے میں اپنے بڑے دائزاد بھائی تھے، ان کے ساتھ میں یہ کھیل کھیل رہا تھا. تو وہ باہر سے اس کھیل کے اندر، میں والد صاحب کبھی کھیل کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں وہ ماہر تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ سارے جیت گئے اور میرے سارے سرکنڈے قبضے میں کر لیے اپنے. تو کہتے ہیں مجھے اس وقت یاد ہے